فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا دامن چاک یا دامن یزداں چاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلا مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ پاکستان کو دو چیزوں نے برباد کیا، دو وجوہات کی بنا پر۔ پاکستان میں بدامنی، کرپشن، لاقانونیت، فرقہ وارانہ فسادات ہیں، جس کی وجہ سے ملک ترقی کرنے کی بجائے تنزلی میں جا رہا ہے، اور بہتر ہونے کی بجائے بد سے بدترین جا رہا ہے، ریورس میں جا رہا ہے، اور لگاتار ریورس میں جا رہا ہے۔ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک شاور سیاستدان ہیں جو ملک کو نسل در نسل لوٹ رہے ہیں، اور دوسری بڑی پیشہ ور ملائیت ہے جو مذہب کے نام پر ملک کو لوٹ رہی ہے، جو اپنے مقاصد کے لیے قرآن پاک اور حدیث نبوی کی تشریح کرتی ہے۔ جب ان نام نہاد پیشہ ور بہروپیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے اتنی، آپ آئے دن ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں، آپ غریب پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، وہ غریب جو دن میں صرف 300 روپیہ کماتا ہے اور بعض اوقات تو وہ بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے اور رات کو خالی ہاتھ گھر جاتا ہے، تو وہ ان 300 روپے میں کیا کیا خریدے گا؟ دال خریدے گا، چینی خریدے گا، آٹا خریدے گا، بچوں کے لیے کپڑے خریدے گا، یا ان کی فیس دے گا، یا گھر کا وہ رینٹ پے کرے گا۔ ان 300 روپے میں وہ کیا کیا کرے گا؟ ان کو تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں نا۔ ان کے تو ہیئر جیل سے لے کر شوز اور ٹرینر تک امپورٹڈ ہیں، پرفیوم تک۔ اگر ان کی آپ ایک ٹائی کی پرائز کا پتہ کر لیں تو آپ کی ہوش اٹھ جائیں، اور یہ بات غریب عوام کی کرتے ہیں۔ ان کی ملک سے محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ یہ ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ان کو فلو ہو جائے تو اس کے لیے بھی یہ ادھر لندن میں آتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم کیسی میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہیں ہاسپٹلس کو، وہاں کیسا ہاسپٹل کا کیسا اسٹرکچر ہے، کیسی ادھر سسٹمز ہے نرسنگ کا، ان کو سب پتہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ ادھر آتے ہیں، اور جو غریب عوام ہے وہ ادھر مرتے ہیں۔ اس سے آپ جو بندہ پاکستان میں علاج نہیں کروا سکتا، اس کو کتنی محبت ہوگی پاکستان کی، اور غریب کی یہ تو بات ہی چھوڑیں۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس پر ظلم نہیں کر رہے غریب پر، کہ جو 300 روپے کماتا ہے، ٹیکس پر ٹیکس، مہنگائی بڑھا کر وہ کیسے گزارا کرے گا؟ تو یہ بڑے اپنے ٹائی کوٹ سیدھا کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس تو امریکہ، یورپ میں بھی لگتا ہے، برطانیہ میں بھی لگتا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے، برطانیہ کی مثال دیتے ہوئے، کہ دیکھیں کہ فرد جرم عائد ہو گیا، سزا بھی بھگت چکے، لیکن ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں اقتدار کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں آئین نے امیونٹی دی ہے، ہمیں استثناء کا حاصل حق ہے، ہمیں حق ہے کہ ہم اپیل کریں، ہمیں حق ہے یہ کریں، اور ان کی اخلاقی قوت دیکھیں آپ، اور بات کرتے ہیں امریکہ، برطانیہ کی۔ میں تو ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں آپ نے 20 ترامیم کر چکے ہیں آئین میں، ایک 21ویں ترمیم یہ بھی کر دیں جس میں چوری چکاری، پتہ خوری، رشوت خوری سب جائز ہو، اور یہ ترمیم کو پارلیمنٹ میں لے جائیں، وہاں پاس کروا کر آئین کا حصہ بنا دیں، اور آپ کی یہ سب چوری چکاری، کرپشن، یہ سب آئین کا حصہ بن جائے، اور کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور بعد میں جب یہ ترمیم ہو جائے 21ویں ترمیم، تو آپ اس میں سلام کی پگ لگا دیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سلامی آئین۔ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، جس طرح آپ اسلام کے نام سے مولوی بیوقوف بناتے ہیں، آپ بھی اسلام کے نام سے بیوقوف بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان پڑھ ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اسلام آئین کیا ہوتا ہے۔ اسلامی آئین وہ ہوتا ہے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ کہاں کا اسلامی آئین ہے جس میں امیونٹی حاصل ہے؟ یہ کہاں کا آئین اسلامی آئین ہے کہ جس میں غریب تو جیل میں ہے اور جو بادشاہ ہے اس کو امیونٹی حاصل ہے؟ یہ کہاں کا آئین ہے؟ تو یہ بات کرتے ہیں برطانیہ اور امریکہ کی کہ وہاں بھی ٹیکس لگتے ہیں،
वहाँ भी कीमतें बढ़ती हैं। मैं आपको बरतानिया और पाकिस्तान की मईशत का मुआवजा करके आपके सामने रखता हूँ, फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बहरूपीय किस तरह पाकिस्तान की गरीब आवाम का लहू निचोड़ते हैं। का कुल बजट 15 से 20 बिलियन पाउंड है और बरतानिया का खसारा, सिर्फ मालियाती खसारा 156 बिलियन पाउंड है।